فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات کا فیصلہ یہ آپ سے نہ کرائیں، اور آپ کے فیصلے کو پھر یہ حرف آخر سمجھیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے میں یہ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو مکمل اس فیصلے کے حوالے کر دیں۔ اس آیت کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، زندہ ہوں، صحابہ آپ کے پاس جائیں اور اپنے آپس کے معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں، جیسے کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جج بن کر یہ فیصلہ کریں کہ دعویٰ کس نے کیا ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے آپ کو معلوم ہے گواہ پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، جو شخص دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہوگی، والیمین علی من انکر، اور جو دعوے کا انکار کرے گا اس کے ذمے قسم ہوگی۔ شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، جو شاید بعد میں پوری دنیا کی عدالتوں میں چلا ہی ہے۔ جب بھی کسی جج کے پاس کوئی کیس آتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھیں، آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ کیس لاتے ہوں گے، گھریلو جھگڑے لاتے ہوں گے، مسائل لاتے ہوں گے، ہر شخص کے پاس کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کیس آتا ہے۔ تو دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرے۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا نا کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، تو یہ دعویٰ اللہ نے کیا، تو دلیل بھی کس کے ذمے ہے پھر ان چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کی؟ اللہ کے ذمے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں، دعویٰ کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے پاس کوئی کیس آیا، دو بندوں کا جھگڑا آیا، آپ کہیں گے کیا ٹیکنیکل باتیں لے کے بیٹھ گیا ہوں میں، سمجھانی پڑتی ہے نا، کیا خیال؟ آپ کے پاس کوئی کیس آیا، فلاں آپ کس جمشید نے سلیم کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، سلیم کہہ رہے میں نے نہیں مارا، جمشید کہہ رہے اس نے مارا ہے لہذا مجھے انتقام لینے دیا جائے جج صاحب، تو آپ گواہ کس سے طلب کرو گے کہ مارا ہے کہ نہیں مارا؟ جمشید سے بولو گے بھائی تیرے پاس گواہ ہیں کہ اس نے تجھے مارا ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ میں جب یہ مجھے مار رہا تھا تو کیا میں گواہ بناتا کسی کو؟ یہ دلیل درست ہوگی ہے بھائی؟ نہیں ہوگی۔ آپ اس سے یہ کہو گے کہ عین ممکن ہے اس نے اکیلے میں تجھے مارا ہو لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہیں، بھائی اوریجنل میں کیا ہوا ہے یہ تو اللہ جانے، ہم تو ظاہر پہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تو جھوٹا الزام لگا رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بیس پہ حق دینا شروع کر دیا جائے تو بہت سے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی۔ یہ جو میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں نا، خواتین کورٹ میں جا کے گواہوں سے ثابت کریں کہ شوہر ظالم ہے، تو اس پہ اکثر خواتین کہتی ہیں گواہ کہاں سے لے کر آئیں؟ تو کیا مطلب کہتی ہیں جن خواتین پہ ظلم نہیں ہو رہا، بس یہ رہنے دو ابھی نہیں پیوں گا، تو کچھ خواتین کہتی ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے بیچاریوں کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ پھر تو ایسے بہت ساری خواتین جن پہ ظلم نہیں ہو رہا وہ جھوٹا الزام بھی لگا دیں گی۔ باقی حقیقت میں سلیم نے جمشید کو مارا تھا یا نہیں مارا تھا تو اصل ججمنٹ کا دن کون سا ہے؟ آخرت کا ہے نا۔ دنیا میں 100% انصاف ممکن ہی نہیں ہے۔ پاک دامن لوگوں پہ جھوٹی تہمتیں لگ جاتی ہیں اور جھوٹے لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ اصل انصاف کی ڈے آف ججمنٹ کون سا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ دنیا تو ظاہری طور پر ہم گواہ کے یہ بھی تو ممکن ہے گواہ جھوٹ بول رہے ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ قیامت آئے گی، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا۔ چرب زمانی سے لوگ باتیں کر لیتے ہیں، گھما گھما کے لوگوں کو، اچھے بھلے لوگوں کو بدنام کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ایک اصول بنائے، میں نے پچھلے جمعے بیان میں کہا تھا نا کہ میں وہ اسباب بتاؤں گا جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے، پچھلا بیان میں اس پہ لے کے چلا تھا۔ تو انہی فسادات میں سے یعنی وہ ذریعے بتاؤں گا جس سے فساد پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہ تمام ذرائع جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو ان ذرائع میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دعویٰ کون کر رہا ہے۔ جمشید نے سلیم پہ الزام لگایا کہ سلیم نے مجھے مارا ہے، آپ بجائے جمشید سے گواہ طلب کرنے کے سلیم سے گواہ طلب کر رہے ہو۔ سلیم تو گواہ لے کر آیا کہ مجھے نہیں مارا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سارا یہ وہ سسٹم بن جائے گا سسٹم کے بجائے۔
تو اس لیے یاد رکھو، آپ کہو گے کہ آپ ہمیں جج کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی جج صرف وہ نہیں ہوتا جو کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں بھی صبح و شام خود اپنے بارے میں بھی بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جج بن کے، اپنے بچوں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، دوستوں کے بارے میں. پھر جج کی جو کورٹ میں بیٹھا ہوا جج ہے اس کی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جیل میں اتنے سال ڈال دو اس کو، اور ایسا کر دو ویسا کر دو. ہم جب سزا دیتے ہیں تو اپنے حساب سے ہم اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اس کو لوگوں میں بدنام کر دیتے ہیں، فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی معاملہ میرے اور آپ کے سامنے کسی بھی قسم کا آئے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مدعی کون ہے، دعویٰ کس نے کیا ہے. لہذا دلیل ہمیشہ کس سے پوچھی جائے گی؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس سے پوچھی جائے گی. دلیل میں دو گواہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو معاملات میں ہے نا، شریعت میں دو گواہ نہیں ہے تو قرائن بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ثابت کرنا کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ دعوے میں میں سچا ہوں، یہ ثابت کرنا مدعی کے ذمے ہے، جس پہ الزام لگائے اس کے ذمے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں میں جب کیسز جاتے ہیں تو اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ والا کیس کراچی کا کیس ہے تو سندھ کی کورٹ میں ہی یہ سنا جا سکتا ہے. پنجاب میں کیس فائل کر دیں گے، پنجاب کی عدالت کہے گی بھائی ہم اس کے اہل ہیں ہی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بائک انڈا موڑ سے چوری ہوئی، آپ کیس فائل کر رہے ہو چترال میں جا کے، وہاں کا تھانہ FIR کاٹ دے گا ہے بھائی، بولے گا بھائی میں اس کا اہل ہوں ہی نہیں، یہ میرے اختیارات میں ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات، چوری ہوا انڈا موڑ پہ، آپ کی بائک چوری ہوئی، انڈا موڑ نہ بدنام ہو جائے کہیں اس چکر میں، انڈا موڑ پہ آپ کی بائک چوری ہوئی، آپ نے کراچی میں ہی کیس فائل کیا لیکن فیملی کورٹ میں فائل کر دیا جہاں نکاح طلاق اور جھگڑے نمٹائے جاتے ہیں. اب جج کہہ رہا ہے بھائی یہ یہاں کا بنتا ہی نہیں ہے کیس، آپ کہہ رہے ہو کہ کراچی میں بائک چوری ہوئی ہے تو کراچی کی عدالت میں ہی جاؤں گا. وہ کہے گا بھائی یہ گھریلو جھگڑے نمٹانے والی عدالت ہے، یہ کرمنل کیسز نمٹانے والی، قتل کا کیس یہاں نہیں ہوگا. جج سنے گا آپ کا کیس؟ پاگل ہوگا تو سنے گا، پاگل ہوگا تو بیٹھائے گا آجا بھائی میں فارغ بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام تھا نہیں، کوئی طلاق کا کیس آیا نہیں تو ہم نے کہا چل تیرا کیس نمٹا دیں. جج اگر ایسا کرے گا تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس بھی دن رات بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں، کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جن کے سننے کی ہمیں اتھارٹی شریعت کی طرف سے ہے ہی نہیں، لہذا اس میں جج بننا ہی حرام ہے، لیکن ہم اس میں سب سے بڑے جج بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہمارا کیس ہے ہی نہیں، ہمیں اتھارٹی نہیں دی ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ ابے مفتی صاحب دیکھا جمشید کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، پکڑا گیا. جمشید بھائی کوئی معذرت، وہ بہت اچھے ہیں جمشید جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بیان سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جس جمشید کی بات کر رہا ہوں وہ بیان میں نہیں ہے اور نہ وہ بیان کبھی سنے گا. جو بھی جمشید میرا یہ بیان سن رہے وہ اس میں داخل ہے ہی نہیں اس مثال میں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے پاس جب کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، ہم سب کی یہی حالت ہے، یار تجھے پتا ہے مفتی صاحب آپ کو پتا ہے وہ پکڑا گیا، اس کا تو یہ کیس سامنے آیا. ہمارے کان ایک دم سماعت کے لیے تیار، کہتے ہیں بتا ہوا کیا ہے. میں تو اس کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، ابے مفتی صاحب وہ تو پکڑا گیا، قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹ مار رہا تھا. بھائی یہ اتھارٹی شریعت نے مجھے دی ہے کہ میں کسی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کروں؟ ہے بھائی میرا کیا لینا دینا بھائی اس سے؟ تو یہ ایک جج جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ اس کے لیے تو ہم نے اصول اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے لیے بھی شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جن کیسز میں پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، سماعت ہی نہیں کر سکتے تم، کیس فائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی اور کو تمہاری کورٹ میں. بہت آتی ہے ایسے ویڈیو، اس کی ویڈیو لیک ہو گئی، فلانے کی ویڈیو لیک ہو گئی، ڈمکانے کی ویڈیو لیک ہو گئی، اور اسے ٹھک ٹھک کر کے سوشل میڈیا پہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. 10 صحابہ تو ایسے ہیں نا جن کا ترتیب سے نام لے کے خوشخبریاں سنائی ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. پوری ترتیب سے نبی نے نام لیے. لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی نے دنیا میں اشارہ کر کے جنت کی خوشخبری سنائی. تو ایک صحابی کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جنتی ہیں یہ،
دوسرے صحابی کہتے ہیں میں تجسس میں پڑ گیا کہ یہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نبی نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی. اب یہ تجسس کسی کی برائی تلاش کرنے کے لیے نہیں ہے. برائی تلاش کرنے کے لیے تجسس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, نیکی تلاش کرنے کے لیے ہے. تو صحابی کہتے ہیں میں تجسس میں پڑ گیا کہ دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, تاکہ ہم بھی کریں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا تو وہ اتنی نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں جتنی ہم پڑھ رہے ہیں بھائی. تہجد اتنی پڑھ رہے ہیں جتنی تہجد سارے صحابہ پڑھا کرتے تھے بھائی, اتنی پڑھ رہے ہیں جتنی ہم پڑھ رہے ہیں. صدقہ خیرات اتنا ہی کر رہے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں. تو بھائی ان کو کون سا ایسا کام کر رہے ہو بھائی, کیا آپ کو خوشخبریاں مل رہی؟ بھائی ریکارڈ نہیں کریں پلیز, ٹھیک ہے نا. کون سا ایسا کام کر رہے ہو جو جس کی وجہ سے آپ کو اشارے کر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جنتی, اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں, ہمیں نہیں ایسی خوشخبریاں ملی ہیں. دیکھو سارے صحابہ جنتی تو ہیں, لیکن جب اشارہ کر کے کسی کی طرف کہہ دیا جائے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو بھائی صدقہ خیرات بھی اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں, رشتہ داری بھی اتنی جوڑی جا رہی ہے جتنی ہم جوڑ رہے ہیں, سارے کام تو ہمارے جیسے ہیں, لیکن خوشخبریاں آپ کو مل رہی ہیں. تو یاد رکھو اگر ہم دنیا میں ایسا معاملہ دیکھیں, ابا ایک کو بہت نواز رہے ہوں, دوسرا بھی اتنی خدمت کر رہا ہے, ابا اسے نہیں کہہ رہے ہوں کہ یہ کامیاب ہوگا, پہلے والے کو کہہ رہے ہیں یہ میرا لاڈلا ہے, یہ اس کی تعریفیں. تو دوسرا کہے گا نا ابا میں کیا سوتیلا ہوں, کہے گا کہ نہیں کہے گا, ابا میں کیا سوتیلا ہوں, کیا میں جہیز میں ملا تھا آپ کو, اس طرح کی تانے دینا شروع کر دے گا. ابا پھر ابا کے ذمے لازم ہے نا پھر یہ بتائیں کہ بیٹا اس کا ایک عمل ایسا ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے, یہ لازم ہے یا نہیں. اگر ابا نہ بتائیں تو ابا غلط کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ یار یہ دونوں بیٹے آپ ہی کے ہیں, تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے. موضوع سے ہٹ نہ جاؤں, یہ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ماں باپ اولاد میں برابری نہیں کرتے. آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ایک کی طرف اتنی زیادہ توجہ, دوسرے کے دل میں پھر منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی فساد کی ایک بہت بڑی جڑ ہے سوسائٹی. ماں باپ سمجھتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داریاں لازم نہیں ہے, ہم ماں اور باپ ہیں, بچے پہ ہی سارے حقوق ہیں, ہمارے پر تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ موضوع نہ سے ہٹنا ہے, جو میں ایک جملہ بول کے بس جلدی سے آگے جا رہا ہوں تاکہ میرا اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے وہ ٹیڑھا میڑھا نہ ہو جائے. خوب ایک بات اچھی طرح سمجھ لو, باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹے کو آتے جاتے ہر وقت تانے دیتا رہے, ٹارچر کرتا رہے ذہنی طور پہ, اپنے ابا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے. بعض ابا بد اخلاق ہوتے ہیں, آپ نے اپنے ابا کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا بھائی آپ نے خدمت ہی کرنی ہے. بعض ابا یہ بھی ہوتے ہیں, اب بندہ بولو اچھا یہ تو بالکل لگ رہا ہے میرے ابا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں, آپ کے ابا کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا ابا کس کا ابا ہے, ایسا ابا کہاں سے لبا, لبا کہتے ہیں پنجابی میں پایا. جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کے ابا, آپ بولے ایسا ابا پتہ نہیں کہاں سے لبا یار, اس سے اچھا ابا مارکیٹ میں ہے نہیں. تو ابا نے ابا کے بارے میں یہی سوچنا ہے آپ نے. لیکن ابا کو چاہیے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے بھی اللہ کے ہاں کیچ ہو رہے ہیں. یہ آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. انہیں اللہ نے آپ کے حوالے پالنے کے لیے کیا ہے, بگاڑنے کے لیے نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ٹارچر کر کر کے ذہنی طور پر بے تو پڑھتا نہیں ہے, بے تو کیا کر رہا ہے, بے تو کسی کام کا نہیں ہے, دیکھنا یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا, یہ مجھے ذلیل کرے گا. یہ ہر وقت, کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, ہر وقت اس کو اتنا گرا دینا کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ یار گھر میں نہیں آتا تو اچھا تھا. اور مائیں بیٹیوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. مائیں کس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں؟ ساری مائیں نہیں, بہت سی مائیں کرتی ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہوں گا تھوڑی مائیں, بہت ساری مائیں کرتی ہیں. ہر وقت ٹارچر, ذہنی تانے. اور چھوٹے بچے جو 7 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں وہ اگر ماؤں سے پٹ رہے ہیں اچھا نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ماں اپنی فرسٹریشن کہاں نکال رہی ہے, چھوٹے پہ نہیں. چھوٹا بچہ کس بات پہ مار رہے ہو, یہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو جو ماہرین ہے نا ان کو بٹھا دو اور یہ پوچھو کہ 7 سال سے کم عمر بچے کو پیٹنے کی کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کے ماہر نفسیات, چائلڈ اسپیشلسٹ کہیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی, کیونکہ وہ نہ سمجھے, اسے کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو مارنا تو بنتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو بچے کیسے کٹ رہے ہوتے ہیں ماؤں سے, چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی ایسا ڈانٹتی ہیں ان کو, ایسا چیختی ہیں. بھائی آپ کیوں بتا رہی ہو اپنے خاندان کے بارے میں؟ آپ سے پوچھا کسی نے؟ اپنے عمل سے بتا رہی ہو کہ ہمارا خاندان اچھا نہیں ہے. یہ بہت غلط بات ہے. اب آپ نے نہیں جا کے اپنی بیگم سے لڑنا شروع کر دینا, وہ سیدھی ہوگی نہیں, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اور باپ بھی اگر کوٹ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. اس سے چھوٹے بچے کو کچھ بھی نہیں, ہلکے سے یوں کر کے آنکھیں دکھاؤ بس, اور کچھ نہیں.
تھوڑا سا کبھی کبھار تھوڑا سا اونچی ہلکا سا کبھی کبھار اونچی آواز سے ڈانٹ دیا. یہ جو 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے نا, خوب اچھی طرح سے ہم لوگ ٹاپک میں اب آ رہا ہوں, ٹاپک پہ واپس آ رہا ہوں. 7 سال سے کم عمر کا بچہ آپ کے بتانے سے کچھ بھی نہیں سیکھے گا, آپ کے عمل سے سیکھے گا. بس دیکھو بچے کارٹون دیکھتے ہیں, کارٹون جیسی حرکتیں, تو اماں کو چیختا ہوا دیکھیں گے تو چیخنا مسٹ ہے, ابا کو چیختا ہوا دیکھیں گے چیخنا مسٹ ہے. اور ابا گھر میں کم ہوتے ہیں آج کل, ویسے بھی شریف ابا مارکیٹ سے, سوائے آپ کے ابا کے, مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں نا, تو گھر میں ٹائم بھی کم دے رہے ہیں. تو بچے زیادہ چیختے ہوئے گھر میں کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اماں کو. اب ماں نے بچے کو چماٹ لگایا, چپ ہو جا, یہ نہیں کر وہ نہیں کر, تو بچہ چپ تو ہو جائے گا, لیکن اس وقت ڈر سے چپ ہو جائے گا, لیکن وہ سیکھ گیا کہ کسی کو چپ کرانے کا شرعی طریقہ کیا ہے, یہ ہے جو میری ماں استعمال کر رہی ہے. لہذا وہ اگر لڑکی ہے تو اس کی چھوٹی بہن چیخے گی یا کچھ بھی کرے گی تو یہ اسی سٹائل میں واجب الچماٹ سمجھے گی اس کو. بڑے بڑے خاندانی لوگ ہم نے دیکھے, آپ ان کے گھروں میں جاؤ, ایسے آرام سے سب بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایسے, حالانکہ ان کے کافی ماشاءاللہ بچے تھے, ٹھیک ہے, ہم جب گئے تو وہ بچے بڑے ہو چکے تھے, لیکن جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی وہی کچھ بتایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر بعض بڑے تمیز کے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, اور بعض گھروں میں ہر وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ کیا WWE وہی ہے نا, ریسلنگ کا کوئی پروگرام چل رہا ہے. آپ, میں نے ایک بیان کیا تھا, وہ بڑا ہٹ ہوا, بالکل صحیح بیان تھا. آپ اپنی بیگم کو تمیز سکھا رہے اور بولے تمیز سے بات کرو, اب وہ تمیز سے بات, تمیز گئی مارکیٹ سے, اب شارٹ تیل لینے چلے گئی تمیز. کبھی کبھار تو سب کچھ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کہ فرشتے تھوڑی ہیں, سب انسان ہے نا, لیکن تمیز کے لیے گھر میں ماحول کیسا پیدا کرنا پڑے گا تمیز کا. ماؤں کو یہ بات سمجھانی چاہیے, بچوں کی ماؤں کو, کچن میں آپ کھڑی ہوئی ہو اور دوسرے کونے والے کمرے میں کسی بچی کو بلانا ہے تو یہیں سے چیخ نہیں مارو, خدا کے لیے یہاں سے چیخ نہیں مارو, وہاں جاؤ اس کو بتا دو کہ بیٹا کام ہے ادھر آ جاؤ, وہیں سے ایک دم. پھر وہ ایک دفعہ میں اس کو پتہ نہیں چلتا تو پھر وہیں سے دوبارہ, یا تو مائک کا سسٹم لگا دو, ادھر ایک مائک لگا دو, ادھر بیٹا کام ہے آپ سے, ذرا یہ چائے گرم ہونے والی ہے, میں ذرا جا رہی ہوں مارپیٹ کے, کہاں جا رہی ہوں, مارکیٹ, اس سے مارپیٹ کا تھوڑا سا اور سامان لے کر, استغفر اللہ زیادہ ہو گئی, تو یا تو یہ لگا دو, وہاں سے چیخو نہیں, وہیں سے ہاں ادھر آؤ. بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ کیا ہیں پتہ ہے آپ لوگ کو, ہم سب کیا ہیں, مسلمان ہیں. اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, اس میں میں کوئی یہ نہیں ثابت کر رہا کہ ہم بہت نہیں ہیں, سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں بچے اللہ معاف فرمائے پڑ جاتے ہیں, یعنی میرے ہاتھ سے ہی پٹتے ہوں گے شاید, زیادہ کھل کے بات کر نہیں سکتا میں. خیر, ویسے میں نے بچوں پہ نہیں ہاتھ اٹھاتا, مجھے بچے کی غلطی دیکھ کے ہنسی آتی ہے, چھوٹے بچے, کیونکہ بچے سے کچھ غلطی ہوتی ہے نا, وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اس کی شکل دیکھ کے ہنسی آتی ہے, پتہ نہیں اس پہ غصہ کیوں آتا ہے یار. چھوٹے بچے پہ جس کو غصہ آ رہا ہے نا, تو لوگ آتے ہیں, مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہے, اس کا علاج ہونا کہ چاہیے, علاج کس کا ہو, اماں کا علاج ہو, اماں کو جمع کرا دو. ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, نیچے گالیاں مجھے جو کمنٹس میں پڑتی ہیں وہ پھر مجھے پتا ہے. خیر, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بھائی. تو ہاں میں جلدی بتا دوں, دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں, اسلام میں کلچر کے حساب سے بھی ہمیں گائیڈنس دی ہے کہ نہیں دی ہے, نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی, روزے بھی, لیکن اخلاقیات بھی تو نبی نے سکھائی ہے نا. وَيُزَكِّيهِمْ, قرآن کہہ رہا ہے نبی کا کام تزکیہ کرنا بھی ہے. اب تزکیہ کسے کہتے ہیں, پاک صاف, بہت ساری چیزیں. تو یہ جو ہے نا پست آواز سے بات کرنا, اس کا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ چیخو پکار نہ ہو گھروں میں. ملٹی نیشنل کمپنیوں میں دیکھو جا کے, جو اچھی کمپنی ہوتی ہیں سب خاموشی کا ماحول, ٹھیک ہے, گھر میں 100% ایسا ممکن نہیں ہے, کمپنی نہیں بناتے ہیں آپ گھر کو جا کے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنی آوازوں کو پست رکھو, گھر میں چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو وہ صحابی کا میں واقعہ سنا رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نا اس کو پکا کرتا ہوں حدیث کو تاکہ آپ کو پوری توجہ ہو جائے. صحابی کہتے ہیں میں نے تلاش کیا کہ کون سی نیکی ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارا, کوئی نیکی سامنے نہیں آئی. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود بتائیے, نبی نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے, آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں, کیونکہ چھپ کے بھی کر رہے ہوتے تو میں نے تو آپ کے پاس ٹائم گزارا ہے نا, کوئی چیز چھپی بھی ہے نہیں مجھ سے, تو آپ خود بتا دیں.
انہوں نے بتایا میں جب رات کو سوتا ہوں دل سب کی طرف سے صاف کر کے، بس اب یہ دل کا عمل تو کسی کو نظر نہیں آتا نا، کیا خیال ہے؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں تو دل سب کی طرف سے صاف، کیا لینا دینا، کیا جھگڑا، کیا مسئلہ، فینش، ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے۔ آپ کو پتا ہے موبائل جب زیادہ بھر جاتا ہے تو ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئی فون تو ہینگ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گڑبڑ اس میں بھی آتی ہے، اس میں بھی گڑبڑ آتی ہے۔ میرے واٹس ایپ پہ ہزاروں لاکھوں میسج جمع ہو جاتے ہیں، تو اگر فون میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو کمپنی واٹس ایپ میں مسئلہ پیدا کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیرو پہ لا کے سب کو اڑانا پڑتا ہے۔ حالانکہ مشین میں بڑی طاقت ہوتی ہے، روبوٹ وہ کام کر لیتا ہے جو انسان نہیں کر پاتا۔ آپ سوچو ایک مشین اتنا بوجھ برداشت نہیں کر رہی ہے تو ایک انسانی دل جمشید سے نفرت، سلیم سے نفرت، سسر سے نفرت، ساس سے نفرت، بیگم سے نفرت، فلانا بچہ بھی برا لگ رہا ہے، فلانے دوست نے میرے ساتھ یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اور وہ فلانا مخالف سیاسی پارٹی کا آدمی وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، کمیٹی ایسے کر رہی ہے، امام صاحب میں یہ مسئلہ، مفتی طارق مسعود کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور فلانے مولوی کا بیان سنو تو طلاقوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور فلاں کا بیان سنو تو وہ ہر وقت بینک میں جاب کرنے والے ملازمین ہی کو سودی کہتا رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ تو جہنم کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ فلانا۔ او بے بھائی کھچڑا پکا پکا کے ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا میں انسان کا بچہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے جہنمی ہیں، یہ اکیلا جنت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھ جاؤ نا، ایسے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ابے یہ بھی ایسا ہے، ابے مولوی، کوئی بولے مولانا صاحب، ابے مولویوں کا میں جانتا ہوں مولوی کیا ہے، سب کو پتا ہے، میرے کو گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ بات ہے۔ ابے وہ سیاست دان اس دفعہ سنے فلاں جیتے گا، ابے سب سیاست دان پٹھو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان سب کو میں جانتا ہوں، ایک سے امید تھی، ابے بس کرو یار، سب بیڑا غرق۔ اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ، اچھا ابے اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں گھسی ہوئی ہے، اس ملک میں تو کوئی ڈھنگ کا آدمی آیا ہی نہیں۔ ابے عدلیہ، ابے جج سارے دیکھے ہوئے ہیں یار، سب بکتے ہیں بھائی، ایک جج بہت، ابے ایک نہیں ہے، سب تیرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ابے سب کیا ہیں؟ ابے تو شادی کر لے، ابے کیا کوئی عورت ڈھنگ کی ملے گی تو شادی کروں گا، دیکھا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ابے یہ سب آج کل عورتیں سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی اپنے شوہر سے وفا نہیں کرتی، سب کے چکر چل رہے ہیں۔ ابے تو شادی نہیں کرے گا، اولاد، ابے اولاد کو دیکھا نہیں آج کل کی اولادیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں، کھلاؤ پلاؤ، وہ ان کا آیا تھا نا، وہ کیا نام ہے، وقار زکا کا، کہ اس نے کہا بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یورپ کے حساب سے، وہاں کے حساب سے صحیح کہا، ان کو کھلاؤ پلاؤ، خرچہ کرو، اسکولوں کی تعلیم دو، یہی ہمارے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل اولادیں تھوڑی باپ پیدا ہو رہے ہیں۔ ابے کوئی لین دین کا معاملہ، ابے مفتی طارق مسعود کا بیان نہیں سنا، کسی سے لین دین مت کرو، سب چور ہیں، تو آپ بالآخر کیا کہو گے؟ یار مجھے لگتا ہے تجھ پہ کچھ جادو ہوا ہے، تیرے دماغ کھل گیا۔ ابے جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، جادو وادو کچھ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسٹائل ہے کس کا؟ قوم کا۔ سارے دنیا میں چور عامل تو ہیں، وہ تو اس میں رجوع نہیں کر رہا، ذہن میں رکھنا، سارے دنیا میں چور ہیں، سارے دنیا میں دو نمبر ہیں، نہ کوئی عورت ٹھیک، نہ کوئی مرد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک، ساری فوج بھی غلط، سارے سیاستدان بھی غلط، اور جو غلط لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی غلط ہیں۔ تو یہ ایک اکیلا دنیا میں آیا ہے جو جنت میں جائے گا، اسی اکیلے کے لیے اللہ نے جنت، بزرگ، سارے بزرگ بھی غلط۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس بزرگوں کی صحبت، ابے بزرگ بڑے دیکھ لیے ہم نے، لوگوں کو بتاتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اور خود لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں بزرگ۔ ابے وہ فلاں بزرگ کے پاس چلا جا، وہ لینڈ کروزر میں نہیں، وہ گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں۔ ابے وہ کوئی بزرگ ہیں اس دور میں گدھے پہ سفر کرنے جو جہازوں کا دور ہے؟ نہیں آئی سمجھ بات؟ وہ کوئی بزرگ ہیں؟ چل ادھر چلا جا، وہ جہاز میں سفر کرتے ہیں، اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ ابے دنیا کو دکھانے کے لیے اکانومی، پیسے ان کے پاس بزنس کلاس کے ہیں، صرف شو مارنے کے لیے اکانومی میں سفر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے میں کتنا سادہ ہوں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ ابے نہ کوئی بزرگ چھوڑا تم نے، نہ کوئی مولانا صاحب چھوڑے، نہ کوئی مدرسہ چھوڑا، نہ کوئی مسجد چھوڑی، تو مطلب یہی ہوا نا کہ دنیا میں اکیلا میں ہی ہوں۔ یار مولانا شلوی تھانوی کے بڑے واقعات یاد آتے ہیں، وہ بیان میں ان کے ایک کراؤڈ تھا، تو ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھ گیا اور ایسے تواضع سے نا جیسے زمین میں گڑا جا رہا ہو، جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں، ایسے بیٹھ گیا حضرت کا بیان سننے کے لیے نا، سامنے بالکل بھائی نارمل وے میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے، تو وہ اکیلا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے کڑک مزاج، ان کی نسبت تھی جلالی، جیسے حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر کے ہاں پارسل کا انتظام نہیں تھا، پارسل کا انتظام تھا، ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھا شرعی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے ڈانٹ لگائی، تمہیں معلوم ہے تو بتا دو، سب کو پتا ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، تو تمہیں سنتے جو پوچھا تم بتا دو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔
بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دو مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم. آپ کہہ رہے ہو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. حالانکہ حدیث میں یہ ہے, صحابہ سے پوچھا نبی نے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, لیکن وہ اس لیے بتایا کہ صحابہ جانتے تھے. نبی نے ہم سے سوال اس لیے نہیں پوچھا کہ ہم جواب دیں, اس لیے پوچھا تاکہ ہماری توجہ نبی کی طرف ہو جائے. تو وہاں تو یہ جواب بنتا تھا. لیکن جب کوئی سوال کسی سے پوچھا جا رہا ہو اور وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بجائے دائیں بائیں جائے تو پھر حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاق دے کے آتا, بہت ساری روایتیں سر پہ کوڑے مارتے تھے پہلے, اس کے بعد جواب دیتے کہ بیوی حرام ہو گئی. یہ پیکج بھی صرف کس کے پاس تھا؟ بولو حضرت عمر. میں نے نہیں کہیں کسی حدیث میں دیکھا یا کسی تابعی یا کسی امام یا کسی بزرگ کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاؤ کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس نے کوڑا مارنے پہلے ڈنڈا مارا ہو, جواب اس کے بعد دیا ہو. ہونا تو یہی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں اپنے دارالفتہ میں کرنٹ والا وہ رکھ لیں جو 3 طلاقیں دے کے آئے نا پہلے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. جب شادی ہونے والی ہو نا اس سے پہلے زبان کو تالا لگا دو, زبان کو تالا لگا دو. بولے یہ کام نہیں کرنا بس, کیونکہ اس میں ریورس گیئر نہیں رکھا اللہ نے. خیر, تو حضرت عمر ڈنڈے پہلے مارتے تھے اس کو. یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ فلاں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو جا کے اس کی کمر پہ کوڑے مارے ہیں, کبھی سر پہ کوڑے مار رہے ہیں, کبھی یعنی جو باڈی کا پارٹ اویلیبل ہوا, آسانی سے اویلیبل تھا, اسی پارٹ کو حضرت عمر نے کوڑوں سے نشانہ بنایا. ہاں تو کیا بات ہے جی, ہاں تو حرام ہے نا طلاق دینا, 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے نا, وہ تو حرام ہی ہے. وہ حضرت عمر اس پہ نہیں اس کو کوڑے مارے تھے طلاق کیوں دی ہے, وہ تو تمہارا مسئلہ ہے, تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے, غلط طریقے سے کیوں دی ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ حضرت عمر نے کوڑے اس پہ نہیں مارے کہ طلاق کیوں دی ہے, مارے اس پہ کہ ناجائز طریقے سے کیوں دی ہے, اکٹھی کیوں دے دی ہیں 3. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب جنرل مشرف کا دور تھا نا, اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ 3 طلاقوں کو اللیگل قرار دیا جائے. جو 3 طلاقیں دے گا اس پہ کیس ہو, اس پہ کیس کورٹ میں سزا ہونی چاہیے اس کو. جب چند لوگوں کو سزا ہوگی تو باقی سارے انسان کے بچے بن جائیں گے. لیکن میری اس پہ رائے یہ تھی کہ اگر حکومت سزا رکھ دے گی نا اس پہ کہ 3 طلاقوں پہ سزا, تو ہماری قوم ایسی ہے کہ 3 طلاقیں دے کے مکرنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ سزا سے بچنے کے لیے طلاقیں بھی دیں گے اور کورٹ میں بیان دیں گے ہم نے نہیں دیا ہے. تو یہ اس دور میں میرا خیال ہے یہ قانون میں بڑی پیچیدگی ہے اس میں. اگر سزا کا قانون بنا دیا تو لوگ سزا سے بچنے کے لیے حرام بیوی کو حلال کرنا شروع کر دیں گے, بولیں گے ہم نے دی نہیں ہے. خیر, تو وہ صحابی جو تھے ان کی نیکی کیا تھی؟ ان کی نیکی یہ تھی, وہ کہتے تھے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دل سب کی طرف سے صاف کر کے, کوئی برا نہیں ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ. دیکھو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پہلی بات یہ نیکی آسان نہیں ہے, یہ نیکی. ہاں میں وہ بتا رہا تھا حضرت حکیم الامہ کا واقعہ نا, ایک بندہ آیا اور ایسے بیٹھ گیا, ایسے عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا. تو حضرت حکیم الامہ کی عادت تھی اسی وقت بات کو پارسل کرنا, ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں بعد میں پکڑائی میں آئے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ آرام سے بیٹھو جیسے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ کیا ساری سکینت تم اکیلے پہ نازل ہو رہی ہے؟ پورا بیان صرف تمہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے, باقی سارے ایسے ہی آئے ہوئے, کس سلسلے میں آئے ہوئے لوگ؟ پھر یہ بھی آگے کہا کہ مجھے شیطان بنانے آئے ہو. کیا مطلب؟ جب آپ کو کوئی اتنی رسپیکٹ دے کہ جھکائی جا رہا ہو تو پیر صاحب تھوڑے دنوں میں اپنی اوقات بولو بھول جاتے. جب مرید حضرت حضرت حضرت, میں نے بہت سے حضرتوں کو کھسکتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, اگر عقل کامل نہ ہو, یہ بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں. اگر عقل کامل نہ ہو, برا آدمی کو تو پتہ ہے میں برا ہوں, وہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑے گا. نیک آدمی کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں. اگر عقل کامل نہیں ہے تو یہ زیادہ